رحمت للعالمین۔ تیری شان اما نوالا ہو، تیری شان اما نوالا ہو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان اما نوالا ہو، تیری شان اما نوالا ہو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ اور تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، کہ میری روح کی ہے یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ اور تجھ بے نیازی کا واسطہ ہو قبول یہ میری التجا، کہ برائے احمد مجتبی ہو معاف یہ میری ہر خطا، ہو معاف میری ہر ایک خطا، سر حشر رہ جائے آبرو، سر حشر رہ جائے آبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ اور جو حساب روز حساب ہو، میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میں رہوں حضور کے روبرو، ہم رہیں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور ہر لفظ پہ دل سے نکل رہا تھا آمین اللہم آمین۔ اور ہم سب کے لیے آخرت کے دن، یہ دنیا، ہر وہ وقت جس کا تذکرہ ابھی اس کلام میں وہ اللہ تعالیٰ اس میں آسودگی، اس میں ہمارے لیے رحمتیں، اس میں ہمارے لیے بہتری کے معاملات کرے۔ آج ہماری یہ محفل خواتین و حضرات
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے، آپ کی ولادت سے، آپ کی تعلیمات سے، آپ کی نسبت سے منسوب ہے۔ آج کے دن ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور ویسے بھی ہماری تو ذات ہی، ہم جب بات کرتے ہیں اس کائنات کی تو وجہ تخلیق کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ہم اس کائنات میں ہیں آپ کے دم سے، آپ کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کا امتی بنا کے بھیجا، تو ہماری تو شان ہی کیا ہو گئی، الحمدللہ۔ اور بس بات یہی ہے کہ ہم بائی ڈیفالٹ تو امتی بن کر آ گئے، لیکن یہ بھی کرم ہے اللہ کا، بہت بڑا احسان ہے اس مالک کا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کے اس دنیا میں بھیجا۔ لیکن ہاں، ہمارے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ضرور عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو، اور جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے اس چیز کو سمجھیں، پڑھیں، اپنی زندگی میں اس کو حصہ بنائیں، اور حصہ ایسا بنائیں، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے وہ ضابطہ اخلاق نہیں، ضابطہ حیات ہے، اور جب آپ کی حیات کا طریقہ ہی وہ ہے، وہ دین ہے جو آپ کو کہتا ہے زندگی ہی ایسے گزارنی ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوتی ہے، ہم تو ابھی مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کے بارے میں جو پڑھ لیتا ہے وہ کبھی منہ موڑ نہیں پاتا۔ میں ہمیشہ حیران ہوتی ہوں کہ وہ لوگ جو نان مسلم ہیں، جو آپ کو نہیں جانتے، جن کی آپ سے کوئی نسبت نہیں، بچپن سے آپ کا نام نہیں سنا، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے، چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں، آپ کے بارے میں جان لیتے ہیں، منہ نہیں پھیر پاتے۔ جو پہلے آپ کی برائی خدا نخواستہ کر بھی بیٹھتے ہیں، منہ نہیں پھیر پاتے، روتے ہیں، اب ملامت ہوتی ہے کہ ہم نے کس شخصیت کے بارے میں کیا کہا، اور وہ تو کیا ہے، وہ تو رحمت ہے، جو گریٹسٹ ہیومن، جو بہت شکریہ، جو دا گریٹسٹ ہیومن کتاب آپ سب نے اس کے بارے میں سنا ہوگا، جو کسی مسلمان نے نہیں لکھی، جو کسی غیر مسلم نے لکھی ہے، لیکن وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ شخصیت کوئی ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جس کی کوئی نسبت نہیں، جس نے کچھ نہیں پڑھا، جسے کچھ نہیں پتا شروع سے، مگر ہمارے نبی سے اس کی محبت آپ دیکھیے، یا اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، اور اس نے اس کتاب میں سب سے اوپر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا۔ ہمارے نبی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ تو اللہ کے محبوب ہیں، ان کو سب حاصل ہو گیا، وہ تو اللہ کے پیارے ہیں، لیکن وہ ہر دعا میں، ہر جگہ پہ رو رو کے میرے اور آپ کے لیے دعا کرتے تھے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اور یہی امت ہے، اور امت کا فرض بھی یہی ہے کہ آپ سے محبت کریں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کی تعلیمات کو سمجھیں اور اسے اپنے اندر اتاریں۔ اسی وجہ سے آج کی محفل بھی ہم نے منعقد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں جتنے بھی الفاظ کہے جائیں وہ دل سے نکلیں گے، اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی الفاظ، چاہے وہ بیان کی صورت میں ہوں، چاہے وہ کلام کی صورت میں ہوں، چاہے وہ محبت نعتیہ اشعار ہوں، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے ساتھ مختلف مہمان موجود ہیں، سعدیہ رضا اور جتنی ہماری سناخہ یہاں پر موجود ہیں، ان کی آواز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ سنی۔ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں، جن سے ہم کچھ ہی دیر بعد گفتگو کریں گے آج کے دن کے حوالے سے، ربیع الاول کے حوالے سے، اور ظاہر ہے یہ سب کچھ ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک ہے، ان کی شخصیت، ان کی تعلیمات کے حوالے سے۔ اور خواتین و حضرات، اب ہم نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھیں گے، اور اس کے لیے نور فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج جتنی بھی ہماری ثنا خواں ہیں وہ میری پرسنلی فیوریٹ ہیں، کیونکہ جب بھی میں ان سے نعت سنتی ہوں، جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کرتی ہیں، تو اس وقت مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ عقیدت کے پھول ان کے دل سے، ان کے زبان کے ذریعے جس طرح آ رہے ہیں، ایک خاص اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا ہوا ہے۔ تو ہم درود پاک سے آغاز کرتے ہیں، اور پھر نور آپ سے ہم نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے۔ جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ حوروں نے جنت سے آ کر کھلایا، جبریل امین نے تم کو
झूला झुलाया, झूला झुलाया, कुर्बान जाऊं ऐ मेरे रब के दुलारे, मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी वारी जाऊं। सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। मेराज वाले आका मन में समाऊं, तो से प्रीत लगाऊं, प्रीत लगाऊं ऐ मेरे रब के दुलारे, मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी वारी जाऊं। सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन। महफिल मिलाद की नशिस्त है, आप सब इसमें शामिल हैं। दुरूद पाक का विर्द रखिए, दुआएं करते रहिए। आखिर में हम दुआ वैसे भी करेंगे, उसमें भी हमारे साथ शामिल हो जाइएगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के हवाले से प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, बयान फरमाएंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोया हूँ जब भी हिजरे रिसालत माब में, दरिया उछल के आ गए चश्मे हुबाब में। जी चाहता है जागती आँखों से देख लूँ मंज़र जो मैंने देखे हैं तैबा के ख्वाब में। वाह 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 वाह। मेरे हुजूर के ये पसीने का फैज़ है, खुशबू सिमट के आ गई बरगे गुलाब में। रहमत वो बेशुमार मेरे हुजूर की, आती हैं कब भला ये हिसाबो किताब में। माशाअल्लाह। आज 12 रबीउल अव्वल है। हम सब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न मना रहे हैं। माह रबीउल अव्वल इस्लामी तारीख़ में इंतहाई रोशन, ताबनाक और ज़ूफ़िशा महीना है। इस मुबारक महीने में कायनात की वो अज़ीम हस्ती आलम वजूद में तशरीफ़ फरमा हुई, जिसके महासिन और फ़ज़ाइल खुद रब्बे कायनात ने बयान फरमाए। हिरा के गार से एक नूर चमका, फ़ारान की चोटियों पर बुलंद हुआ, जुल्म की तारीकी छट गई, ग़ुलामी की जंजीरें कट गईं और कायनात रब्बे ज़ुल जलाल की हम्दो सना से गूंज उठी। लाखों दुरूद लाखों सलाम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके दुनिया में तशरीफ़ लाने से मज़लूमों को पनाह मिल गई, ग़ुलामों को आज़ादी नसीब हुई और ज़िंदा दफन की जाने वाली लड़कियों को ज़िंदगी की ज़मानत मिल गई। बेशक बेशक। मर्तबा आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद थे। दौरान गुफ्तगू आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं और अबू बकर एक साथ हिजरत करेंगे। गुफ्तगू ख़त्म हुई और सब अपने अपने घरों पर तशरीफ़ ले गए। कुछ दिनों बाद आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए। दरवाज़े पे दस्तक दी और कहा कि अबू बकर। देखा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बामे रखते सफ़र दरवाज़े के साथ खड़े हैं। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और कहने लगे कि ए अबू बकर, ये क्या माजरा है कि तुम बामे रखते सफ़र दरवाज़े के साथ खड़े हो।
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو ایک دن فرمایا تھا کہ میں اور ابو بکر ایک ساتھ ہجرت کریں گے۔ اس دن سے لے کر آج تک میں بام رخت سفر دروازے کے ساتھ کھڑا ہوں کہ کہیں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ تو حضور کی اطاعت، حضور سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا مجھے میری چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا اور کہتا ہے کہ تم تو بوڑھے ہو گئے ہو، میری چیزیں خراب کر دو گے، اور یا رسول اللہ جب یہ بچپن میں چھوٹا تھا میری چیزیں خراب کرتا تھا تو میں فرتے محبت سے اسے سینے سے لگا لیتا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ یہ تمہارا باپ کیا شکایت کر رہا ہے؟ تو اس کے بیٹے نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو بوڑھا ہو گیا ہے، ضعیف ہو گیا ہے، میری چیزیں خراب کر دیتا ہے۔ تو اور جب بچپن میں تھا تو یہ مجھے گود میں اٹھاتا تھا، لیکن آج یہی ساری چیزیں میری خراب کر رہا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو بھی اس کی امانت ہے، تیری ساری چیزیں بھی اس کی امانت ہیں۔ وہ بچپن کے دن کیا تو بھول گیا جو تجھے یہ گود میں لے کر لوریاں سناتا تھا؟ تو آج ہم تجدید عہد بھی منائیں گے۔ آج کا دن تجدید عہد کا بھی دن ہے کہ ہم مسائل کا شکار ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ آج ہم بڑوں کا ادب بھول گئے ہیں، آج ہم استاد کا ادب بھول گئے ہیں، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا بھول گئے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، ہم درگزر سے کام نہیں لیتے، ایک دوسرے سے انتقام لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی بھی بیٹھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی دیکھ کر پینا چاہیے۔ گفتگو ختم ہوئی، سب اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ رات میں یہودی نے اپنی بیوی سے پانی مانگا، اس نے چراغ روشن کیا تو اور پانی پیالے میں لے کر آئی تو اس میں ایک کھن کھجورا جو تھا وہ پھر رہا تھا، تو اس نے اسی وقت پانی پھینکا اور اپنی بیوی سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے سے میری زندگی بچ گئی۔ صبح ہوئی تو دربار رسالت میں حاضر ہوا، کہنے کا یا رسول اللہ، آپ کی ایک سنت پر عمل کرنے سے میری زندگی بچ گئی، اور کہا کہ وہ دن کتنا پیارا ہوگا۔ یہ کہہ کر کلمہ شہادت پڑھا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا۔ تو آج اس دن کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوں کہ فرش زمیں کے لیے، عرش بری کے لیے، قدم حضور کے رحمت ہیں دو جہاں کے لیے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوبصورت۔ اور بات یہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام باتیں اسی وقت کہہ دی تھیں جو آج سائنس کہتی ہے کہ ہم نے ڈسکور کر لی ہیں، ہمیں آج پتہ چل رہا ہے، ڈاکٹرز آج وہ باتیں کر رہے ہیں، سائنسی تحقیق آج سامنے آ رہی ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ کیا ہمیں فیض دے گا، نفع دے گا، اور کیا ہمیں نقصان دے گا۔ تو بس اگر ان کی تعلیمات پہ ہم عمل کرتے رہیں تو نہ صرف یہ دنیا بلکہ اس کے بعد کی دنیا اور آخرت ہم اس میں بھی سفل ہو جائیں گے۔ جی، ہمارے ساتھ اس وقت رمشا ثاقب موجود ہیں، ہماری ایک اور ثنا خواں، بہترین ثنا خواں، نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قصیدہ بردہ شریف بلکہ ہم آپ سے سننے جا رہے ہیں۔ جی، قسم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد
سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم رحمت للعالمین رحمت للعالمین درود ہزاروں سلام ہزاروں درود ہزاروں سلام بروئے محمد علیہ السلام بروئے محمد علیہ السلام. ماشاء اللہ. اور درود و سلام میں آپ ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے ساتھ اس وقت حجاب فاطمہ موجود ہیں. نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ان سب سے سن رہے ہیں. عقیدت کے پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں. اس محفل کو مزید چار چاند آپ کی دعائیں لگائیں گی اور آپ کے درود پاک جہاں جہاں بھی آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ اس ورد میں ہمارے ساتھ اس محفل میں شامل ہو جائیے. جی حجاب فاطمہ. آج محمد آئی مورے گھر آج محمد آئی مورے گھر آج محمد آئی مورے گھر. دائی حلیمہ یہ کہتی تھی گھر گھر اللہ آج محمد آئی مورے گھر آج محمد آئی مورے گھر. عام نبی کا راج دلارا کتنا انوکھا کتنا پیارا. عام نبی کا راج دلارا کتنا انوکھا کتنا پیارا. چاند اتر آیا ہے زمیں پر اللہ آج محمد آئی مورے گھر آج محمد آئی مورے گھر. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور درود پاک کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. آسمانی مصطفیٰ کی چاند تاروں پر درود. آسمانی مصطفیٰ کی چاند تاروں پر درود. جن سے ہے ساری بہاریں ان بہاروں پر درود. جن سے ہے ساری بہاریں ان بہاروں پر درود. آسمانی مصطفیٰ کی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ہم آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آج کیا ہر وقت ہی ہم بات کرتے ہیں, کسی نہ کسی طرح بات کرتے ہیں, کسی نہ کسی طرح اپنے عمل میں, کسی نہ کسی طرح نمازوں میں, کسی نہ کسی طرح زندگی کے کسی بھی مرحلے میں. جیسے پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ نے کہا کہ جو گھریلو تعلقات ہیں, جو آپسی تعلقات ہیں, جو معاشرہ ہے, ہر چیز, جو کاروبار ہے, جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, سب ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع کیا.
اور ہم اسی کے تحت اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں. جہاں کہیں اس سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں نقصان ہوتا ہے، اور جہاں کہیں اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں وہاں ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں اور کشادگی ہوتی ہے. جب میں کبھی حیران ہوتی ہوں کہ جتنے لوگ مکہ مدینہ گئے ہیں اور جو نہیں گئے ہیں، ان کے سب کے دل میں حاجتیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حاجتوں کو قبول و منظور فرمائے، بار بار لے کر جائے، کیونکہ وہ ایسا نظارہ اس زمین پہ ہے کہ اس جیسا نظارہ کوئی اور نہیں ہے. اور جب آپ مکہ مدینہ جاتے ہیں، مدینہ میں خاص طور پہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہاں جو ان کے ہونے کا احساس آپ کو محسوس ہوتا ہے، وہ صرف بات کی بات نہیں ہے. وہ جب آپ وہاں موجود ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کتنے الگ الگ زبانوں بولنے والے لوگ ہمارے نبی کے پیروکار ہیں، کتنی الگ الگ رنگوں والے، نسلوں والے، ملکوں والے، کیسے کیسے لوگ، لیکن ہم سب کھڑے ہوتے ہیں ایک ہی صف میں، ایک ساتھ. کیونکہ ہم سب کو بنایا ہی اس لیے گیا، ہم سب سے توقع ہی یہی ہے کہ ہم ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، اپنے رب کی اطاعت کریں گے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم سے کہا ہے وہ ہم اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں گے. تو جب ہم وہاں موجود ہوتے ہیں اور مسجد نبوی میں دل میں کوئی بات آتی ہے اور کہتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ آپ سے بات کر رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ وہ آپ کا جواب دے رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ وہ آپ کے مسئلے کو حل کر دیں گے. تو یہی وہ بات ہے اور یہی وہ نظارے ہیں آج کی اس محفل میں، کیونکہ ہم سب موجود ہیں اور سب کے دلوں میں اور سب کی آنکھوں میں وہی جستجو ہوتی ہے. جتنی بار بھی آپ جائیں، نہیں گئے ہیں تب بھی جستجو ہے، جائیں گے تو جستجو اور بڑھ جائے گی. اللہ اپنے در پہ سب کو بلائے، بار بار بلائے، ہماری زندگیوں میں اس کو لکھ دے کہ آج ہم یہ میلاد کر رہے ہیں، ہم یہ نام لے رہے ہیں، اور یہ نام ہم لیتے رہیں، اور وہ نام ہم وہاں جا کے بھی لیتے رہیں، وہاں جا کے ہم سجدے کرتے رہیں، اس سرزمین پہ سجدے کرتے رہیں، مسجد نبوی میں، ہم حرم میں، ہر جگہ سجدے کرتے رہیں. مکہ مدینہ کو ہماری قسمتوں میں اللہ تعالیٰ لکھ دے. اور ہم جب اپنے نبی کی بات کرتے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازاں ہیں تو توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں. ہمارے نبی کے کیا ہی کہنے ہیں. اور جب ہم درود پاک کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، تو درود کی فضیلت ظاہر ہے اپنی جگہ ہے، اور اس کے بارے میں اگر ہم ابھی بات نہ کریں گے تو محفل مکمل نہیں ہوگی. با انٹرو دیا. ہم کس کا جشن منا رہے ہیں؟ کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا اپنی امت کے لیے روئے، دنیا میں کوئی کسی کے لیے نہیں روئے. میری امت. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا کوئی امتی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے تو اس کی سانسوں سے میں سفید بادل پیدا فرماتا ہوں، پھر اسے بحر رحمت سے استفادہ حاصل کرنے کا حکم ہوتا ہے، پھر اسے برسنے کا حکم ہوتا ہے، اور اس کا جو بھی قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے سونا پیدا فرماتا ہے. پہاڑ پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے چاندی پیدا فرماتا ہے، اور اگر یہ قطرہ کسی کافر پہ گر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ساری دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، پانی کے سارے قطرے گن سکتا ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول، اس شخص پر اللہ کی رحمت کی تعداد نہیں گن سکتا جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے. تو ہم آج جی ٹی وی کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ اس نے 12 ربیع الاول کے حوالے سے اتنی خوبصورت اور باسعادت محفل کا انعقاد کیا. نصرت صاحبہ نے بھی حضور کی تعلیمات کا ذکر کیا، ان کی سنت کا ذکر کیا، درود شریف کا ذکر کیا.
سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اسی وقت صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں، ہم اسی وقت باعمل انسان بن سکتے ہیں جب ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اس بات کو تھوڑا سا اور بڑھاتے ہوئے کہ جہاں ماں باپ کی اطاعت وہاں اولاد کی ذمہ داری جس طرح ماں باپ پر رکھی گئی اور جس طرح آپسی رشتوں کو نبھانے کی بات کی گئی، ہم قرآن پاک کی آیات اور اس میں جتنا عبادات کا ذکر کرتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا حصہ قرآن پاک میں حقوق العباد کا ہے، اور انسانوں کے ساتھ تو کرنا ہی ہے، مگر چرند پرند جانور پودے ان کے بھی حقوق ہیں جو ہم پر لازم کیے گئے ہیں، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہمیں پتہ چلا ہے۔ آج وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں، جو ویسٹ میں رہتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو تمیز کا اور انسانیت کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم مسلمان جن کو 1400 سال پہلے ہی بتا دیا گیا، ہم کبھی کبھی ان چیزوں پر عمل پیرا اس طرح نہیں ہو پاتے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بہترین انسان بن پائیں اور بہترین مسلمان بھی بن پائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک بریک ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اس بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں۔ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، سیدی سیدی مصطفیٰ مصطفیٰ، سیدی سیدی مصطفیٰ مصطفیٰ، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، سیدی سیدی مصطفیٰ مصطفیٰ، سیدی سیدی مصطفیٰ مرحبا۔ ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ہی فائزہ کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ سے بہت اچھی آواز اور انداز۔ تو عقیدت کے پھول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے سنیں گے۔ بہت ہی مشہور کلام ہے، میں چاہوں گی کہ ہم سب مل کے اس کو ساتھ پڑھیں۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی کہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا
ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ پڑھو اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بہت عمدہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. درود پاک. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور ایک وہ بھی واقعہ ہے آپ ہی کی طرح جو ہمارے بہت ماشاءاللہ سے مہمان آتے ہیں جن سے ہم سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور خود بھی مطالعہ کرتے ہیں. تو ایک واقعہ ہے، آپ چاہیں تو اس میں ایڈ بھی کر دیجئے گا، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اس وقت عرب کا ایک معمول ہوا کرتا تھا کہ دائی آتی تھیں اور بچوں کو لے جاتی تھیں اور کچھ عرصے بچے ان کے پاس رہا کرتے تھے، تو دائی حلیمہ کو آتے ہوئے کافی ٹائم لگا. جو بچے تھے کافی امیر گھرانوں کے اور دیگر، وہ سب تمام دائیاں آئیں اور وہ آ کر لے گئیں. اب ان کو کافی ٹائم لگ رہا تھا آتے آتے، تو یہ سوچنے لگیں کہ میرے نصیب میں نہ جانے اب کیا ہوگا. جو اتنے بچے نصیبوں والے، اتنے بڑے بڑے گھروں والے، وہ تو چلے گئے، اب میں پہنچوں گی دیکھتے ہیں. خیر وہ پہنچی، اور وہ پہنچی کہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور وہاں سے ان کی زندگی بدل گئی. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی بار زندگی میں ہم سوچتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے، وہی جانتا ہے. اور بلکہ یہ واقعہ جب بھی میں اور بھی آگے ہے اگر سناؤں گی تو پھر سنا نہیں پاتی. جی کلام آپ سے سنیں گے سعدیہ. سبحان اللہ، آپ کی کیفیت ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تمام ذکر کو اور یہ محبتیں عقیدتیں اپنی بارگاہ خاص میں قبول فرمائے. سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے، سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے، میرے سرکار کا میلاد منانے والے، میرے سرکار کا میلاد منانے والے. اور تجھ کو اب لاکھ مبارک ہو حلیمہ دائی، تجھ کو اب لاکھ مبارک ہو حلیمہ دائی. آ گئے گھر میں تیرے عرش پہ جانے والے، آ گئے گھر میں تیرے عرش پہ جانے والے. اور آمنہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو، کہ آمنہ پاک تیرا چاند
تجھ کو ہے تیرے چاند پہ قربان زمانے والے ہیں تیرے چاند پہ قربان زمانے والے، اور مجھ سے کہتے ہیں یہ معراج پہ جانے والے، کہ مجھ سے کہتے ہیں یہ معراج پہ جانے والے، ادھر آ جا میری نعت سنانے والے، ادھر آ جا میری نعت سنانے والے، سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے۔ انشاءاللہ، آمین آمین ثم آمین۔ اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر ایک بریک آ گیا ہے خواتین و حضرات۔ محفل میلاد ہمارا جاری و ساری ہے، ہمارے ساتھ رہیے، درود پاک کا ود رکھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، سیدنا محمد والا آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد والا آلہ وصحبہ وسلم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آپ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہماری ثنا خان تمام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راحت گابا سے اب ہم نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے ان کے خاص انداز میں۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر گلی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور ہماری اگلی نعت خواں ہیں ختیجہ اشتیاق، ان سے ہم نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آ گئی مصطفیٰ، آ گئی
آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آج دنیا میں خیر الورا آ گئے آج دنیا میں خیر الورا آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے بزم کونین میں ہر طرف شور ہے بزم کونین میں ہر طرف شور ہے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے ہر طرف ہے نیازی سما عید کا ہر طرف ہے نیازی سما عید کا مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آج دنیا میں خیر الورا آ گئے آج دنیا میں خیر الورا آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور کہتے ہیں چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگیں ہیں ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کی آمی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہماری ایک اور ثناء ہمارے ساتھ موجود ہیں انم ابرار. آئیے ان سے نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی کی آمد پہ نور پھیلا نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھار آیا چمن بے کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا اور نبی تو سائن سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو سائن سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے
مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک بریک پہ ہمیں جانا ہے، سب مل کے درود پڑھیں گے۔ وبارک وسلم رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اس نشست میں، آج کی محفل میلاد میں آپ کا ہمارا ساتھ رہا، اور جتنے لوگ یہاں پر موجود رہے، آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سب کے آنے سے چار چاند لگے، اور آپ سب کے آنے سے یہ محفل جو ہے اور اس میں جتنے الفاظ ادا ہوئے ہیں، میں اپنے رب سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مقبول ہوں گے، اور ان سب کی رحمتیں ہم سب پر نچھاور ہوں گی۔ نہ صرف جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، بلکہ ہماری ٹیم، یعنی ٹیم سے مراد ہمارا پورا دفتر، وہ تمام لوگ جو اس شو سے منسلک ہیں یا نہیں بھی منسلک ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس میں موجود ہیں، وہ سب اپنی اپنی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پورا پروگرام جو آپ کے سامنے سجایا گیا ہے، محفل جس طرح سجائی گئی ہے، سجاوٹ سے لے کر اس کی پوری ٹیکنیکلی جتنا اس کو آپ تک پہنچایا جاتا ہے، جتنی پروڈکشن ٹیم ہوتی ہے، جتنے ٹرانسپورٹ کی حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں، باقی ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں، سوشل میڈیا، دیگر اور سبھی لوگ اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اور ہمارے کیمرہ مین بھائی یہاں پر موجود ہوتے ہیں، ہر چیز کے لیے وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو تمام لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں اس جی ٹی وی کی چھت کے نیچے، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور وہ سب مل کر یہ تمام کوششیں کرتے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ اور اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ سے میری درخواست ہوگی کہ ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے سامنے سلام پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی مشکلات سے خود کو بچا لیا، جس نے حضور آپ کو دل میں بسا لیا، اعجاز ہے یہ آپ کی الفت کا یا نبی، ہر شے کو ہم نے آپ کی چوکھٹ سے پا لیا۔ رب کعبہ، رب کائنات، ارحم الراحمین، آج جی ٹی وی کی جانب سے اللہ کے حبیب پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے لیے جو خوبصورت اور باسعادت محفل منعقد کی گئی ہے، پروردگار عالم تو اس مبارک اور باسعادت محفل کو قبول فرما۔ اس مبارک محفل کے صدقے میں جی ٹی وی کے مالکان اور ملازمین، اس مبارک اور باسعادت محفل کے صدقے میں جی ٹی وی کے مالکان، ملازمین اور پروردگار عالم اس مبارک اور باسعادت محفل کو سجانے میں جس نے اپنا حصہ ڈالا، اس کو تو قبول فرما، انہیں ہر برے غم، ہر بری گھڑی، ہر بری بیماری سے محفوظ رکھ۔ رب کعبہ، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم بہت خطا کار ہیں، پروردگار عالم تو ہماری خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ الہ العالمین ہم سب کو اللہ کے احکامات اور سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ الہ العالمین ہمیں 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والے، ہم پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہم لوگوں کو صراط مستقیم پر
चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। परवरदिगार आलम तू हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन तू हमें नेक और सालेह औलाद अता फरमा। आमीन। परवरदिगार आलम तू आलम इस्लाम पर अपना करम फरमा। इलाहुल आलमीन पाकिस्तान पर अपना करम फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। परवरदिगार आलम तू हमें हुकूक अल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद अदा करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो बेनमाजी हैं उन्हें तू नमाजी बना दे। जो बे ईमान हैं उनके दिलों में ईमान की रोशनी पैदा कर दे। जो बे औलाद हैं उन्हें साहिबे औलाद कर दे। और जो नाफरमा बरदार हैं उन्हें फरमा बरदार बना दे। परवरदिगार आलम तू हमारी अज़ानों में रंगे बिलाली दे दे। तू हमें हस्ती गज़ाली दे दे। तू हमें मारके बद्रो हुनैन दे दे। और जंगे बद्र के मौके पर जब अल्लाह के रसूल बहुत ज़्यादा परेशान थे और उन्होंने सुबह बद्र जो दुआ की कि अल्लाह तू मेरा आखिरी सहारा है, तेरे अलावा कोई सहारा नहीं। कभी कभार इतनी मुश्किलात आन पड़ती हैं, इतने रंजो अलम आन पड़ते हैं कि दिल टूट जाता है, दुश्मन हंसी उड़ाते हैं। परवरदिगार आलम ऐसे में हमने तुझी को सजदा किया है, तुझी से मांगा है और तूने ही हमारी तमाम मुश्किलात को हल किया है। इलाहुल आलमीन आज तू मेरा सहारा बन जा, आज तू मेरा सहारा बन जा और हमारी तमाम मुश्किलात और परेशानियों को ख़त्म करके हमें खुशहाली और तरक्की अता फरमा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबन क़ब्र व क़िना अज़ाबन हश्र व क़िना अज़ाबन पुलिस सिरात। परवरदिगार हम सब की इन तमाम अल्फाज को और नियतों को कबूल मंजूर फरमाए। इस प्रोग्राम के अख्तिताम में इस मिलाद के आखिर में आप सब जानते हैं कि सलाम पर हम ख़त्म करते हैं, तो सलाम के लिए हम हमारे साथ शामिल हो जाइए। आइए। जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गए दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गए दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सबने की शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा।
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا الہی واسطہ ذکر رسول، آل رسول، اور یہ سلام آجزانہ ہو قبول۔ رحمت للعالمین